بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام ہائیک وتھ فدا کے ساتھ فدا علی شاہ غزری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ اس وقت وقار احمد ملک صاحب موجود ہیں. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ کا شمار ملک کے بہترین پروڈیوسرز، ٹی وی ہوسٹ اور قلم نگاروں میں ہوتا ہے. آپ الفاظ کو احساس بخشتے ہیں، پھر احساس کو آپ مٹھاس دیتے ہیں اور مٹھاس کو خوشبو عنایت کرتے ہیں. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پچھلے 4 دنوں سے وادی فنڈر میں موجود ہے. غزر پر ان کا پروگرام چل رہا ہے. اور یہ بھی عرض کروں کہ وقار احمد ملک صاحب صحراؤں میں اور فلک بوس پہاڑوں میں جا کر محبتوں سے لبریز لوگوں سے ملتے ہیں اور نہ صرف خود ان سے محظوظ ہوتے ہیں بلکہ اور ہمیں بھی دکھاتے ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں فنڈر ٹائمز کے اس پلیٹ فارم میں، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ غزر کو ایکسپلور کرنے کے لیے آل دی وے فرام لاہور آپ آئے اور کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. پہلی نظر میں آپ کو کیسے لگا فنڈر؟ پہلی نظر میں مجھے یہ بچے کی کسی کی شرارت لگی. اچھا. یعنی یہ مجھے لگا جیسے کسی بچے نے، یعنی جیسے میں اوپر سے آیا ہوں اور فنڈر پہ پہلی نگاہ پڑی ہے تو نہ تو دریا روایتی پہاڑوں والا ہے کہ شور کرتا ہوا گونجتا ہوا، اور کیا کہتے ہیں اس کو، ایک اس طرح تھا نہیں، دریا بھی اس طرح نہیں تھا، بڑا پرسکون دریا. اور اس کے بعد جس طرح دریا ڈفرنٹ، جس طرح کسی بچے نے دریا کھینچ دیا اور اس میں رنگ بھر دیا اپنی طرف سے، اچھا. اسی طرح جو باقی کام اینڈ پیس اور پھر جہاں سے جتنا آگے چلے جائیں تو مجھے تو بالکل نہیں لگا کہ کسی، دیکھیے ٹپیکل ہم نے کچھ پکچرز دیکھی ہوتی ہیں ماؤنٹینس کی، ان کے ماؤنٹینس کے فیچرز دیکھے ہوتے ہیں جو ہمیں ازبر ہوتے ہیں بچپن سے، ویلیز کے فیچرز ازبر ہوتے ہیں، درخت کیسے ہوتے ہیں، دریا کیسے ہوتے ہیں. تو آل دا ٹائم مطلب اچانک پتہ چلے کہ کوئی آؤٹ آف دا ورلڈ چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے. تو اس طرح کی چیزیں میں نے دیکھی ہیں، اس طرح کی چیزیں میں نے شاعروں کے تخیلات میں دیکھی ہیں، اور اس طرح کی چیزیں میں نے جو اینیمیشن میں فینٹیسی کا جانرا ہے، جو فینٹیسی موویز ہیں ان کے ڈائریکٹرز کے تخیل کی کرشمے دیکھے ہیں، لیکن جیتے جاگتی آنکھوں سے پہلی دفعہ یہ سب کچھ دیکھا. اچھا، پہلی مرتبہ دیکھنے کے بعد یقین آ گیا کہ یہ بہت ہی شاہکار قسم کی وہ یقین سے زیادہ اپنے آپ کو جوتے مارے کہ یہ 22 سال تم مطلب پھر رہے ہو پوری کہاں پہ تھے، تو میں اپنے آپ کو زیادہ کوسا ہے. تو ڈیفینیٹلی یقین تو آ گیا، لیکن اس اپنی بے وقوفی پہ یقین نہیں آیا کہ غزر آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی. اچھا چلو، دیر ہے درست ہے سر. سر یوں تو فطرت اپنی کسی بھی تخلیق میں جی وہ کامل ایک مصور کا کردار ادا کرتی ہے، جی، اور فطرت کا ہر فن پارہ انسان سے کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. جی. تو فنڈر ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ٹورسٹ ہوتے ہیں. ایک ٹورسٹ وہ ہوتا ہے جو کہ باہر نکلتا ہے. اچھا، ہمارے یہاں ایک تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ شاید ہمارا جو ٹاپ پرائورٹی ہے وہ موسم ہے، سو دیٹ کہ ہم گرمیوں میں نکلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے تو وہاں پہ ٹھنڈ ہوگی یا اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ ہماری ٹاپ پرائورٹی ہے. شاید ایک پرائورٹیز میں آنا چاہیے، لیکن اتنا کوئی ٹاپ پرائورٹی بھی نہیں آنا چاہیے. اگر آپ نے گھر بیٹھ کے تو اے سی کو 26 پہ 24 پہ کر لیں اگر ٹمپریچر کی زیادہ ایشو ہے، لیکن ایکچولی تو کچھ اور کنسیڈریشنز ہونی چاہیے. جہاں تک آپ نے یہ کہا ہے تو بنیادی طور پہ یہ آپ کو یہ فنڈر جو ہے یہاں پہ آ کے آپ یہ دیکھیے کہ ایوولوشن میں ہم لاکھوں سال ایکچولی نیچر میں ہی رہے ہیں. ہم درختوں پہ ہی سوئے ہیں، ہم نے دریاؤں کے کنارے ہی بستیاں آباد کی ہیں. ہم یہ سارے، ہم شکاری تھے، ہم ہنٹر تھے، ہم یہی تھے نا. اور یہ جو ایوولوشن میں چند ہزار سال کوئی معنی نہیں رکھتے. تو ہمارا برین، ہمارا دماغ، ہمارا تمام چیزیں ان چیزوں کے ساتھ سنک کرتی ہیں بیکاز آف دوز دیٹ جرنی، جو لاکھوں سال کا جو جرنی ملینز آف ایئرز ہم نے کیا. جیسے ہی آپ آتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس پہ جاتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ 3-4 ہزار سالوں میں آپ نے اتنی غلط حرکتیں سیکھ لی ہیں کہ آپ کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ کو کوئی پیس یا ایک سکون سا تو محسوس ہو رہا ہے، لیکن جو چیز آپ کو سکون دے رہی ہے آپ اس کے درپے بھی ہیں. آپ بیسیکلی آپ یہاں پہ میں آیا ہوں تو یہ یہاں کے پرندوں کا گھر ہے، یہ یہاں کے جو اینیملز ہیں ان کا گھر ہے، اور میں ان کے گھر میں آیا ہوں. تو وہ مہمان کتنا بدتمیز اور جڈ اور گنوار ہوتا ہے جو کسی کہ گھر میں مہمان جائے اور عجیب بدتمیزیاں کریں اور اسی گھر کو جاڑنا شروع کر دے یا خراب کرنا شروع کر دے. گہری بات آپ نے کہہ دی. اور اسی کے اندر جو سیاح یہاں آتے ہیں ان سے ذمہ داری کا تقاضا یہ فنڈر ویلی کرتی ہے اور ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے نیچر کو. تو ساتھ ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس ویلی کے اندر اس وقت ٹورسٹ کا فلو ہے، تو آپ کس طرح کے خطرات محسوس کرتے ہیں اس کے لیے؟ مجھے میرے خطرات کی جو نوعیت ہے وہ کچھ زیادہ ہی
پتلی میری ہو سکتا ہے غلط فہمی ہو لیکن بہت ہی شدت والی ہے. مطلب آپ امیجن کیجئے کہ پھنڈر پہ جب میری پہلی نگاہ پڑی تو ایگزیکٹلی اس ٹائم میری مسز تھی تو میں نے اسی وقت دو چیزوں کا مطلب ایک ایکسپریشن تھا. ایک تو اب تو آف کورس ایک تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم کہاں پہنچ گئے. دوسرا مجھے اچانک ایک پتہ نہیں کیوں یہ میری چھٹی حص کہہ لیں مجھے برا بلا کہہ لیں جو اگلی میں بات کرنے لگا ہوں لیکن وہاں پہ مجھے ایک پوری ناران کی شکل نظر آئی. ان جو خوبصورت فیلڈز ہیں اس کے اندر مجھے ملٹی سٹوری بلڈنگز اور عمارتوں کا ایک جنگل نظر آیا اور ایکچولی وہاں پہ میں دریا ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ کہاں پہ ہے. وہ کہیں کنکریٹ کے پلوں کے نیچے سے بہہ رہا تھا اور سیوریج کے اس میں نالک. مجھے کوئی اس طرح کی ایک شکل ایٹ اے ٹائم اس کی خوبصورتی بھی تھی جو کہ پریزنٹ میں تھی لیکن فیوچر کے کچھ گلمپسز بہت برے نظر آئے. اچھا تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ میں اس وقت اس ویلی کا باسی ہوں میں کچھ پین فیل کر سکتا ہوں. آپ نے جو سچویشن بیان کر دی اگر آپ پنر کے مکین ہوتے تو اس سچویشن کو کیسے ڈیل کرتے لوگوں کو کیا سمجھاتے کیا بتاتے؟ دیکھیے کام بڑا مشکل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میں نے ابھی اندیشے کا اظہار کیا ہے تو یہ بیسیکلی ایک سائنسی طرز فکر رکھنے والا انسان جو ہے وہ ہمیشہ کسی پاسٹ کے ڈیٹا کو بنیاد بنا کے آگے فیوچر کی پریڈکشن کرتا ہے کیونکہ ایک سائنٹیفک ایک اپروچ ہوتی ہے. میں نے اپنے بیسیکلی پیچھے ملک میں ایسی جگہیں دیکھی جن کو عالمی پذیرائی حاصل ہوئی اور جیسی ہی عالمی پذیرائی حاصل ہوئی اس کے بعد ہماری پوری قوم پوری لگن اور دل جمعی سے اس کو تباہ و برباد کرنے میں لگ گئی اور پھر کامیاب بھی ہو گئی. مطلب اس نے برباد کیا. فیری میڈوز ہے وہ کریم آباد جیسا خوبصورت ٹاؤن تھا یہ جو ناران ہے آپ جھیل سیف الملوک ہے کچھ بھی آپ کہہ لیں مری نتھیا گلی ایک بہت ہی افسانوی خوبصورت ترین ٹاؤنز ہوا کرتے تھے. تو یہ تمام چیزیں ہم نے باقاعدہ کوشش کی ہے. تو میں ایک تو وہ ڈیٹا کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے مستقبل کی ایسی کوئی جھلکی نظر آ رہی ہے بٹ اس ڈیٹا کی بنیاد پہ. دوسرا آپ نے کہا کہ میں باسی کے طور پہ کیا دیکھیے بات یہ ہے کہ ایز اے چائلڈ سائیکالوجسٹ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ نے اگر کسی قوم کو بدلنا ہے تو اور یہ بات میں مکمل طور پہ سائنسی انداز سے کہہ رہا ہوں پوری سائنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنے ریسورسز اپنے وسائل ضائع کرتے ہیں 30+, 25+, 30+ لوگوں کو تربیت دینے میں. وہ جتنا بگڑ گئے ہیں جتنے ڈس آرڈرز ان کے اندر ڈیولپ ہو گئے ہیں وہ ٹریٹیبل ہیں. یہ نہیں کہہ رہا ٹریٹیبل ہے لیکن اس کے لیے جس لیول کے ریسورسز چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک ایسی نرگسیت کے شکار ہیں کہ آپ جوس کا ڈبہ پیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ جو باہر کی انوائرمنٹ ہے یہ آپ اس کا حصہ ہیں آپ یہ پھینک دیتے ہیں. ٹریٹمنٹ تو اس کی ہو سکتی ہے لیکن اس کی ٹریٹمنٹ 6 مہینے یا سال لے گی. تو آپ انڈیویجولز اپنی پوری ویلی میں دیکھیں تو 6 مہینے یا سال تو ان کے ساتھ سائیکالوجی کے سیشنز نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر اگر ہم نے پوری قوم کی تقدیر بدلنی ہے کسی ویلی کی تقدیر بدلنی ہے تو آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے. پوری دنیا میں ایسی تبدیلی آئی ہے وہ ہے بچے وہ ہے اسکول وہ ہے ایجوکیشن سسٹم. آپ کے یہاں گند نظر آ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مختلف جگہوں پہ یہ گند یا مختلف جو ریپرز اور اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ بڑوں کو آپ جتنی مرضی تربیت دیتے رہیں ایکچولی آپ کے سلیبس کے اندر نصاب کے اندر بچوں کے اندر اگر سینسٹیوٹی ہوگی تو جا کے وہ جب بڑے ہوں گے تو وہ اس طرح کی کوئی چیز بہتری لا سکتے ہیں ورنہ مشکل ہے.